السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب آ جائیے، میرے سامنے آ جائیے، ایسا آ جائیے، ایسا آ جائیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال اللہ عز وجل ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو ہمارے سردار نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے۔ جو قربانیاں ہم پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں قربانی ہے کیا، یہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے۔ جیسے کہ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دین اسلام جو ہم کا تعارف پیش کر رہے ہیں، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان سے، اس کا اہم تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ اصل میں ملت ابراہیمی ہی کا دین ہے جس پر ہم چلتے ہیں، وہی دین ہے، وہی توحید ہے جس کو ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں والوں کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کو کمپلیٹ کیا۔ گزشتہ بہت ساری باتیں ابراہیم خلیل الرحمن کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب میں اس کو دہراؤں گا نہیں کیونکہ مجھے جلدی جلدی کچھ اہم باتیں آپ کو بتا دینی ہیں، تو آپ اس کو اچھی طرح سماعت کیجئے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم جس دین پر ہے وہ دین کی حقیقت کیا ہے، اور جو قربانیاں ہم پیش کر رہے ہیں وہ اصل میں اثار و قربانی کا جذبہ، اصل جذبہ کیا تھا اور اس کو کیا بنا کے بیٹھ گئے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے عیاں ہو جائے تو آپ اچھی طرح سے اس کو نوٹ کیجئے۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خلیل الرحمن علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی قوم نے جو کچھ کیا، جس وقت ان کو آگ میں جلانے کا ارادہ اس قوم نے کر لیا، بلکہ اس کو انہوں نے روب عمل لایا اور آگ میں جھونک دیے خلیل الرحمن علیہ السلام کو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربی کے نام سے جو آیت کریمہ، اس عنوان سے جو آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ میں، اس میں جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ جو نمرود تھا اس زمانے کا، خلیل الرحمن علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود جس کا نام تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کچہری میں جب کھڑے کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں کھڑے کر کے جو اس نے سوالات پوچھے تھے، وہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربی آتاہ اللہ الملک، اللہ نے جس کو ملک کی بادشاہت عطا کی تھی، اس بدبخت نے، اس بادشاہ نے ابراہیم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا، رب کے بارے میں ابراہیم سے حجت کی، تو اس نے یہ پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کون ہے تیرا رب؟ تو انہوں نے کہا تھا اپنے رب کے تعریف میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے اس بادشاہ سے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے، اس بدبخت نے ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں،
اب پھر اس کے پیچھے قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن روایات میں ہے، احادیث میں ہے، اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ زندگی اور موت میں بھی دیتا ہوں اس بادشاہ نے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو رہا کر دیا اور کہا کہ اس کے اوپر سزائے موت کا حکم صادر تھا میری طرف سے، میں نے اس کو سزائے موت سنائی تھی، اب فلاں دن اس کو مرنا تھا تو میں نے اس کو آزاد کر کے زندگی دے دی، تو اس طرح میں زندگی دیتا ہوں۔ اور ایک جو رہا ہونے والا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھو اس کو تو زندہ رہنا تھا، اس کو میں نے موت دے دی۔ اس طرح اس بے وقوف نے اپنی منطق اور اپنی لاجک کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زندگی اور موت میں بھی دیتا ہوں۔ تو خلیل الرحمن نے زیادہ بات نہیں کی اس سے، بلکہ ایک زبردست جواب اس کو یہ دے دیا کہ میرا رب وہ ہے، یاتی الشمس بالمشرقی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے اگاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال دے اور مشرق میں غروب کر دے۔ اب ہو گیا چاروں خانے چیت اس کے، کچھ نہیں بن پڑی۔ ایسی دلیل اور مدلل زبردست دلیل انہوں نے پیش کر دی کہ اس کے بعد کوئی چارہ اس کے پاس نہیں تھا۔ تب اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے اصل میں کہ پھر آگ کا وہ واقعہ پیش آیا، اس میں اس کی بھی منشا تھی، اس بادشاہ کی بھی، کہ ابراہیم کو اس طرح سے جلا کر کے ختم ہی کر دیا جائے۔ تو میں نے وہ گزشتہ آپ کو سنا دیا کہ بہت بڑی آگ انہوں نے روشن کی تھی۔ الغرض یہ کہ وہ سارا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے گزشتہ، پھر سے اس کو دہرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اتنا بڑا معرکہ پیش آیا کہ انہوں نے اس خطرناک آگ میں خلیل الرحمن کو جلایا، لیکن کیا مجال ہے آگ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی جلا دے؟ وہ تو حکم ربی کی محتاج۔ میں نے آپ کو گزشتہ ہی بتا دیا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو پانی ڈبوتا کب ہے اور کیوں کر ڈبوئے گا، جبکہ اس کو جو حکم ہے اس کو وہ کرنا ہے۔ پانی ڈبوتا ہے یا آپ کی اور میری نگاہوں میں ہم یہی دیکھتے ہیں، ہمارے نظریے سے ہم یہی دیکھتے ہیں، اور ہم کو یہی معلوم ہے کہ پانی کے اندر کود جاؤ تو ڈبو دیتا ہے، لیکن وہ ڈبوتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ڈبوتا ہے میرے بھائی۔ اس کی مجال نہیں کسی کو ڈبو لے جب تک کہ اذن ربی نہ ہو۔ تو یہ اذن ربی کا جو معاملہ ہے، اذن اللہ کا جو معاملہ ہے، باذن اللہ کا، یہ بہت اہم ترین ہمارے عقیدے میں بہت اہم اور اہمیت کا حامل ہے یہ عقیدہ ہمارا۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ دنیا دارالاسباب ضرور ہے، یہاں ہر چیز سبب کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اس اسباب کے محتاج تو مخلوقات ہیں، ہم ہیں۔ وہ کائنات کل کا خالق و مالک اور بادشاہ حقیقی وہ تو اسباب کا محتاج نہیں، وہ تو فعال لما یرید وعلی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کر گزرے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں اسباب کا۔ بغیر باپ کے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتا دیا دنیا والوں کو کہ اسباب کا محتاج میں نہیں ہوں۔ میں نے بہت سارے وقت آپ کو یہ ذکر کر دیا آپ کے سامنے۔ تو آگ جب جلائے، جب اس کو حکم ہو، رب نے صاف کہہ دیا، جب ابراہیم نے یہ ظاہر کر دیا کہ مجھے فرشتوں کے سردار کی بھی مدد کی حاجت نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے، تو رب اعلیٰ و عظیم جو فرماتے سورہ انبیاء میں قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ہم نے سیدھے آگ کو حکم دے دیا کہ آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو، اور نہ صرف ٹھنڈی ہو بلکہ ایک سلامتی والی بن جا۔ گلے گلزار بن گئی وہ آگ۔ روایات میں ہے کہ 40 دن اس آگ میں رہے خلیل الرحمن، لیکن اتنا سکون میسر تھا کہ اس کے بعد پھر وہ سکون زمین کی زندگی میں آپ کو میسر نہیں آیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا انسانیت کے سامنے، بہت بڑا معجزہ تھا۔ انہوں نے تو آگ میں ڈال دیا، لیکن ابراہیم زندہ نکل کے آئے اور سلامت نکل کے آئے، آپ کے بال کو تک نہیں جلائی ہے وہ آگ۔ اس سے بڑا معجزہ کیا دیکھ سکتے تھے؟ لیکن ان ظالموں نے، کیونکہ انسان میں کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں برس سے ایسا ہی ہے، انسان بڑا ہٹ دھرم اور بڑا ضدی اور بڑا جھگڑالو ہے، کثیر تعداد یہی ہے انسانوں کی، اکثریت یہی ہے۔
الا ماشاء اللہ ہے اللہ کے خلیل. خلیل تو خیر ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی کے لیے میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ قرآن نے انہی کا وصف یہ بیان کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ خلیل الرحمن ہے. حدیث میں ان کے لیے بھی خلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے رسول اللہ کے لیے. باقی میں کسی کے لیے خلیل اللہ کا تو نہیں کہہ سکتا. کوئی اللہ کا خلیل نہیں بن سکتا، رازدار نہیں بن سکتا. یہ کہ اللہ کے ولی، اللہ کسی کو اپنے ولیوں میں سے ولی بنا لے اور اللہ کسی کا ولی بن جائے، سرپرست بن جائے، بہت بڑی نعمت ہے یہ. ٹھیک ہے. تو خلیل الرحمن جب اس آگ سے نکلے تو انسانوں کو چاہیے تھا کہ وہ پسیج جاتے، اللہ کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن وہ ضدی اور ہردرم ہے انسان. انہوں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، ستم کے پہاڑ توڑتے رہے. تب خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہہ دیا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے نکل جاؤں گا. انی ذاہب الی ربی سیہدینی، اب میں نکل کے اپنے رب کی طرف چلتا ہوں اور میرا رب ہی مجھے اب رہبر، میرا رہنما، میرا رہبری کرنے والا میرا اکیلا وہ رب ہی ہے آسمانوں میں جو عرش والا ہے. زمین پہ کوئی نہیں تھا آپ کا جس وقت وہ نکلے تھے، کوئی حامی، کوئی مددگار، کوئی ساتھی، سوائے پہلو کے ایک ساتھی بیوی کے حضرت سارہ. رشتے میں وہ بھی کچھ خالازاد بہن وغیرہ تھی ان کی جن سے ان کا نکاح ہوا تھا رشتہ دار سے. اب وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سورہ نور میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، خبیثوں کے لیے خبیثائیں. اللہ نے ان کا جوڑا بنایا تھا. ایک مواحد عورت تھی، اللہ والیہ تھی، وہ ایک مومنہ تھی اس وقت زمین پر. رشتہ داروں میں سے ایک شخص تھے جنہوں نے ان پر ایمان لایا ابراہیم علیہ السلام پر. اب وہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب تھے، عام لوگوں میں سے نہیں تھے. آپ کے قوم میں سے یا آپ کے خاندان میں سے ضرور تھے، لیکن یہ کہ وہ عوام الناس میں سے نہیں تھے. وہ ایک مخصوص شخصیت تھی، پرٹیکولر آدمی تھے جس کو اللہ نے خود منتخب کیا تھا نبوت کے لیے. مقام نبوت کے آدمی تھے، تو ظاہر بات ہے مقام نبوت کا آدمی تو اللہ پر ایمان لانا ہی ہے، اس کی تقدیر ہی وہ ہے. جو مقام نبوت کے لیے منتخب ہو وہ تو ایمان لائے گا ہی نا. تو اس اعتبار سے لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے ہیں رشتے کے، ابراہیم علیہ السلام کے، وہ ایمان لائے، ان کی تقدیر ہے، وہ تو لانا ہی تھا ان کو. وہ تو منتخب ہے اللہ کی طرف سے، آسمانوں میں انتخاب ہوا ہے. نبوت کا مقام میں نے کئی مرتبہ کہہ دیا کہ نبوت کا مقام ایسا نہیں ہے کہ زہد اور تقوی اور ایمان کی وجہ سے بلند ہوتا ہو اور نبوت ملتی ہو. وہ تو منتخبہ مقام ہے، وہ تو چنندہ ہے، وہ کسی عوام الناس میں سے کسی کو نہیں ملتا. تو جب عوام الناس میں سے نہیں ملتا تو عوام تو تھی نہیں، وہ عوام میں تو تھے ہی نہیں. وہ جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اس وقت اور ساتھ دے رہے ہیں، وہ تو منتخبہ ہے لوط علیہ السلام. لیکن ان سے ایک تقویت تو ملی. اللہ تبارک و تعالی بیک وقت 2 نبی 3 رسولوں کو بھی بھیجا ہے کسی علاقے میں. اس کا ذکر سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ہے نا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمْ، جب ہم ان کے پاس بھیجے 2 رسولوں کو، فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، تو فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے پھر ان دونوں کو تقویت دی، دونوں کو قوت پہنچائی تیسرے کے ذریعے سے. یہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو بیک وقت 3 رسول بھی کسی ایک قوم میں، ایک بستی میں بھیجے گئے ہیں. تو ابراہیم خلیل الرحمن کے ساتھ لوط علیہ السلام 2 ہیں، اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہارون علیہ السلام 2 ہیں بیک وقت ایک ہی قوم میں. سورہ یاسین میں 3 کا بھی ذکر آ گیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے کے ذریعے بھی دونوں کی مدد کی ہے. تو 3 رسول بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت جب ہجرت کر کے نکلے ہیں اپنی بستی سے، یعنی وہ شہر اور سے، جس گاؤں میں وہ تھے ابراہیم خلیل الرحمن اور جہاں یہ واقعات پیش آئے ہیں، وہ شہر اور سے نکل کر کے سفر کیے ہیں خلیل الرحمن. تو اس وقت ان کے ساتھ ایک ان کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ اور دوسرے شخص ان کے بھتیجے، وہ بھی نبی اللہ ہے، لوط علیہ السلام، بس اور کوئی نہیں.
وہاں سے سفر کیے تو وہ ملک شام کی طرف بھیجے گئے. اللہ کا جیسا اشارہ ہوتا گیا وہ چلتے چلے گئے. فلسطین جہاں اس وقت ہے وہاں ان کی رہائش گاہ بنی ہے آگے جا کر کے فلسطین میں خلیل الرحمن کی. وہاں ان کا مرکز، ان کی دعوت کا مرکز وہاں بنا. لیکن اس سے پہلے جو واقعات پیش آئے ہیں وہ بھی سن لیجئے. اپنی بستی سے کوچ کرے، مایوس ہو کر کے نکلے، چھوڑ دیے اپنی قوم کو. اس وقت انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور اس دعا کے، اس وعدے کے لیے انہوں نے دعا کر بھی دی. یہ واقعات کا ذکر قرآن مقدس میں ہے. اس کے بعد جب ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا تمہارا مناسب نہیں ہے، تمہارا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے پھر اپنے اس ارادے کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے انہوں نے اس سے باز آ گئے. ایمان لایا ہی نہیں ان کا باپ، دشمن ہی رہا اللہ کا بھی اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی. یہاں تک کہ اس نے دھمکی دی تھی جس کا ذکر آپ کو سورہ صافات میں ملتا ہے، اور سورہ انبیاء وغیرہ میں بھی ہے ہجرت کا ذکر. پتھروں سے مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی اس نے، تجھے میں رجم کر دوں گا. وجہ کیا تھی؟ یہی کہ اللہ کی بات کر رہے ہیں. بہت بڑی باتیں ہیں میرے بھائی، بولنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے. میں نے آپ کو گزشتہ بھی کہا آپ سے، یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں، بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ سورہ احقاف میں اللہ نے اولو العزم قرار دیا ان لوگوں کو. اولو العزم سے مراد بہت بڑی ہمت کے کام کرنے والے. اللہ اگر کہہ رہے ہوں کہ پورے زمین پر جتنے انسان پیدا ہوئے اس میں سے یہ 5 ہی شخصیتوں کا نام لیا، ان 5 کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اولو العزم ہے. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ اولو العزم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کتنی ہمت کا کام ہے. ذرا دیکھیے، پوری زمین پر کوئی آپ کا حمایتی ہے نہ آپ کا کوئی مددگار ہے. یہاں تک کہ انسان سب سے ٹکرا جائے لیکن اس کے لیے سب سے بڑی دھارس ہوتی ہے اس کا باپ. سب سے بڑی ہمت ہوتی ہے ایک آدمی کی، کسی کا باپ سرپرست ہو، زندہ ہو، اس سے بڑی دھارس کوئی اور ہوتی ہے کہ وہ حمایتی رہے. آدمی سب سے ٹکرانا پسند کرے گا. اپنے باپ بھی اگر اس کا خلاف ہو جائے، ماں بھی خلاف ہو جائے تو آدمی ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. انسانی نیچر کی بات، ہیومن نیچر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ٹوٹ کے بکھر جاتے کہ نہیں بکھر جاتے؟ ساری دنیا مخالفت کر رہی ہو اور پھر باپ بھی ہو جائے اور ماں بھی ہو جائے، کوئی ہو ہی نہ ہو آپ کے ساتھ، کیا ہوتا ہے اس وقت؟ سوچئے. لیکن یہاں چاہیے ایمان. یہاں توکل کی وہ چوٹی ہے جس کو خلیل الرحمن ظاہر کر رہے ہیں. ساری زمین اگر میرے سے مخالفت کرتی ہو، سارے یعنی زمین کی مخلوقات، زمین سے مراد میں زمین کو نہیں کہہ رہا ہوں زمین مخالفت کرے، مخلوقات زمین پر رہنے والی سب مخالفت کر رہی ہو، لیکن ایک عرش والے پروردگار پر اتنا توکل ہے کہ وہ میرے لیے کافی ہے. بس جی اللہ نے چپ نہیں کہا آپ کے بارے میں. اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اس کے رب نے اس سے جب بھی کہا میری فرمانبرداری کر، میں جو کہتا ہوں وہ کر ابراہیم، میری بات سن، میرا فرمانبردار بن. جب بھی میں نے اس سے یہ مطالبہ کیا، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں رب کبریا، جب کبھی میں نے اس سے یہ مطالبہ کیا ہے تو وہ اس وقت ہمیشہ ہمیشہ جب بھی میری بات میں نے کی وہ اس وقت کہا لبیک، اسلمت لرب العالمین، میں فرمانبردار ہوں میرے رب کا، میں حاضر ہوں. یہ جو 2 کپڑے اوڑھے ہوئے، ایک لپٹے اور ایک اوڑھے ہوئے سفید چادروں میں جو آپ جا رہے ہیں نا پکارتے ہوئے،
اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اس کو جانتے ہی نہیں ہیں اصل میں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک منتر ہے جو پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ یہ لبیک اللہم ہے کیا چیز؟ کس کیا کیا کرنے تیار ہیں اور حاضر ہیں؟ زندگی میں کیا قربان کر سکتے ہو؟ تمہاری حاضری کہاں کہاں تک ہے؟ جی گھردار چھوڑ کے نکل گئے، ملک شہر چھوڑ کے نکل گئے، عزیز و اقارب چھوڑ دیے، قوم چھوڑ دیے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، بیوی کو لے کر کے نکل گئے، اکیلی عورت کو، کوئی ٹھکانے کا کنفرمیشن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں بستی کے اندر پہلے سے جو ہے ہوٹل بک ہے، فلیٹ بک ہے، شہر میں سٹیزن شپ ملنے والی ہے، گرین کارڈ ملنے والا ہے، بس ہم جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں، دور دور تک امکانات، کوئی پرسان حال نہیں پوری زمین پہ، کہاں جائیں گے نہیں معلوم، کہاں رکنا ہے نہیں معلوم، کیا ہوگا نہیں معلوم۔ بولنا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، تصور کر کے دیکھو کبھی تمہارے ساتھ یہ ہو جائے۔ کس شہر میں ٹھہریں گے نہیں معلوم، کون ٹھہرنے دے گا نہیں معلوم، کون قتل کر دے گا نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ عرش پر جو پروردگار ہے اس پر پورا توکل ہے کہ وہی میرے لیے کافی ہے، وہی میرا سہارا ہے۔ سیہدینی، وہی میری رہبری کرے گا، رہنمائی کرے گا، میں تو نکل رہا ہوں اس کی طرف۔ اور چلے راستے میں پڑاؤ ڈالے، وہاں ایک آزمائش ہو گئی۔ فرعونیوں کا علاقہ آ گیا، بادشاہوں کا، جو مصر کے علاقے کی گورنمنٹس، اس زمانے کی گورننس ہے، وہ پرانی گورننس، قدیم فرعونی گورننس جو تھی نا، گورنمنٹس معلوم ہے آپ کو، ہزاروں سال پہلے سے وہ لوگ ابھی، کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے کا اکیلا فرعون نہیں ہے، اس کا باپ بھی فرعونی کہلاتے تھے، وہ بھی، وہ ایک کنبہ ہے فرعونی جو حکمراں تھے اس زمانے کے۔ یوسف علیہ السلام کے بعد کا پورا وہی واقعات۔ اور یوسف کون ہے؟ پڑ پوترے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بعد فرعونی آئے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ یہ پردادا، یوسف کے پردادا کے زمانے میں فرعونی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ بھی فرعونی تھے اس وقت، اس علاقے کے اندر۔ ان کا واقعہ ہے تاریخ میں۔ تو جہاں پڑاؤ ڈال کے ٹھہرے تھے کھلے میدان میں، وہ علاقہ اس بادشاہ کے انڈر آتا تھا، فرعونی بادشاہ کے۔ اس کو معلوم ہوا کہ ایک مسافر یہاں سے گزرتے ہوئے پڑاؤ ڈالا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت حسین عورت ہے۔ اس کے سپاہیوں نے خبر دے دی اس کو، اور وہ ظالم کی نیت خراب ہوئی، اس نے کہا اس عورت کو میرے پاس لے کے آؤ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سپاہی آئے اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے، تیرے ساتھ جو عورت ہے اس کو بادشاہ بلا رہا ہے۔ کیسی کیسی آزمائشیں ہو رہی ہیں نبی اللہ کی، ذرا دیکھو بھائی، سوچو، اکیلے فرد، اکیلے بیوی کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو کہیں اور کام کے لیے منتقل کر دیا۔ اس کے سپاہی آئے، ہماری سردارہ، ہماری تمام مومنات جتنی ہے زمین کے اوپر خواتین، ان میں سردارہ ہے وہ سارہ علیہ السلام، ان کو لے کر کے گئے۔ خلیل الرحمن نے، ابن کثیر الرحمہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، خلیل الرحمن اپنی بیوی سے اس وقت کہتے ہیں کہ تم اس سے کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ کذب ثلاثہ میں یہ تیسرا ہے کذب، جس کا ذکر میں نے گزشتہ آپ کو کیا۔ پہلا کذب انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ یاترا کو جاتے وقت جب وہ بلائے تھے تو انہوں نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آؤں گا۔ اور جب اس کے بعد وہ چلے گئے تو سارے چھوٹوں کو توڑ دیا اور بڑے کے کندھے پر کوڑا لگایا
اور جب وہ واپس آ کے پوچھے کیا تو نے کیا، تو کہا بلکہ اس نے کیا ہوگا، یہ سیکنڈ دوسرا کذب، اسے پوچھو۔ اور یہ تیسرا تھا، اپنی بیوی سے کہہ رہے کہ کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ اور یہ تینوں جگہ ان کی بات حقیقت پر مبنی ہے۔ میں نے آپ سے کہا عربی زبان میں صرف جھوٹ نہیں ہوتا ہے کذب۔ یہ منکرین حدیث جو اپنے آپ کو قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ قرآن والے نہیں ہیں، یاد رکھنا، میں بار بار بول رہا ہوں آپ کو، یہ منکرین قرآن ہیں۔ یہ ایک ایسا فرقہ ہے جو اسلام کے اندر شبہات پیدا کرنے کے لیے کہیں اور سے چھوڑا گیا ہے، ایجنسی کے طور پر۔ میں نے آپ کو اب اس پر بات میں پھر سے نہیں کروں گا، آپ کے سامنے بول چکا ہوں میں۔ تو یہ اس حدیث پر بھی اس واسطے حجت کرتے ہیں کہ اس میں لفظ کذب کا استعمال ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے، یہ غلط ہے حدیث، اس لیے کہ اس میں ابراہیم پر ایک بہتان ہے جھوٹ کا، 3 جھوٹ کا، 1 2 نہیں 3 حدیث میں 3 کذب، اور ایک نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ 3 جھوٹ بول دے، اور اتنے بڑے مقام والے اللہ کے رسول ابراہیم۔ تو یہ بدبخت حدیث کو اس لیے جھٹلاتے ہیں، بلکہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے وہ رسول اللہ کی، کیونکہ یہ قرآن خود ان تینوں واقعات کا ذکر کر رہا ہے، جس سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ بھی بہانہ کیا۔ یہ انداز تعارض ہے، ان کا تعریض والا انداز ہے، جس کو عربی زبان میں کذب کہا جاتا ہے۔ عربی زبان سے واقفیت نہیں تو یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں سے یہ تیسرا ہے، اس پر زیادہ بحث نہیں، ٹھیک ہے، حدیث اپنی جگہ صحیح ہے۔ یہ تیسرا تھا وہ کہ کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ نمبر 1 حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس ایک سنت ہے، اللہ نے جو قانون بنایا ہے انسانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، یہ اللہ کا قانون ہے شروع سے، روز اول سے۔ ایمان کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ ایک خونی رشتہ ہے اور ایک ایمانی رشتہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج وہ ایمانی رشتے کی جڑیں کھوکھلی کر دی گئی ہے، آج تو خونی رشتے باقی نہیں چھوڑے لوگ، تو ایمانی رشتے کی قدر کیا کریں گے؟ جس کو ایمان معلوم ہی نہیں تو کیا قدر کرے گا، ہے نا؟ ایمان کہاں ہے؟ کس کو معلوم ہے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کی حلاوت کا مزہ چکا کس نے آج؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں گے کئی چھپے ہوئے گوشہ نشین، ورنہ اصل ایمان والے تو فوت ہوتے ہوتے چلے ہی گئے، اللہ ماشاء اللہ کوئی بچے ہوں گے۔ ایمانی رشتہ خون کے رشتے پر بھی افضل ہوا کرتا تھا۔ واقعات رسول اللہ کے زمانے کے جب آنے شروع ہوں گے آپ کے سامنے دین محمد میں، تو وہ آپ کو بتاؤں گا دین محمد کیا ہے۔ ایک قیدی کو لا کر کے کھمبے سے باندھ دیے تھے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی تھا کافر مشرک، ابو موسیٰ اشعری اس کی رسی کو باندھ رہے تھے کھمبے کو ڈال کے۔ مصعب بن عمیر کے رشتے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کا جو خانوادہ ہے وہ بہت رئیس زادے اور بڑے مقام کا خاندان تھا ان کا، اور اچھے پیسے والے لوگ تھے، مطلب اس زمانے کے، ان کے زمانے کے، ان کے معاشرے کے اندر کے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ تو ان کے بھائی کو جب ابو موسیٰ اشعری رسی باندھ رہے تھے تو وہ پکار کے اپنے بھائی کو بول رہا مصعب بن عمیر کو، اے یہ غلام زادے کو دیکھو، یہ میری رسی کھینچ کے باندھ رہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں بول رہا، یہ تمہارا ساتھی میری رسی کو بہت ٹائٹ باندھ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارے جسم پر ایک ضرب نہیں لگی زندگی میں، ہمارے ساتھ جیا بھائی، تو آپ اپنے بھائی کی طرف سے اس کو نہیں بولیں گے کہ اس کو میرے ساتھ اچھا سلوک اچھا کرے؟ ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں بول رہا وہ کافر اپنے بھائی کو بول رہا ہے، مومن بھائی کو، کہ بھائی تو میرا بھائی ہے، اس کو بول ذرا میرے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ تو کیا بولتے ہیں مصعب بن عمیر؟ ابو موسیٰ کو بولتے ہیں، ابو موسیٰ اس کافر کی رسی کو بہت سخت ٹائٹ کھینچ کے باندھ، اس کے چچائیں اور اس کی ماں خوب فدیہ دے کے چھڑائیں گے اس ظالم کو۔ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ سگے بھائی کے بارے میں۔ تو کیا معلوم ہوا؟
ابو موسیٰ اشعری ان کا غریب بھائی ہے، ایمانی بھائی، مومن ہے، ایمان کا رشتہ وہ ہوتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو خیر، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کی جو بنائی ہوئی سنت ہے، ایک اصول ہے، اس میں کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہوتے ہیں. اب وہاں مومن ابراہیم ہے تو صرف یہ سارا ہے. ایمان کے اعتبار سے بھائی بہن کا رشتہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بات غلط کب بول رہے ہو جی؟ دوسرا زمینی رشتے جو تمہارے نسبی رشتے ہوتے ہیں، انسانی رشتوں کے رشتے ہوتے ہیں، حسب نسب کی وجہ سے یا خاندانوں کی وجہ سے، خراب بدداری کی وجہ سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، اس اعتبار سے بھی وہ خالہ زاد بہن تھی نکاح سے پہلے. ایک حقیقت پوشیدہ ہے نا اس کے اندر، لیکن اس میں تعارض ہے. سمجھنے والا کچھ سمجھے. اور وہ کیوں سمجھانا چاہتے تھے وہ اس کو کہ یہ اس کی بہن ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو آزر نام کا ان کا باپ ہے، وہ درباری، بہت بڑے مقام رکھنے والا نمرود کے دربار کا ہے، اور دھرم کے اندر ایک بڑا دھرم گرو ہے. ان کے دینی اعتبار سے جو ان کا دھرم اس وقت قانونی سرکاری دھرم ہے، وہ اس میں اس کا ایک بڑا مقام ہے آزر کا. تو وہ یہ سوچے کہ جب میرے بارے میں اس کو معلوم ہوگا یہ میں آزر کا بیٹا ہوں اور میں بولوں کہ یہ میری اس کی بہن ہے، میں اس کی بہن ہوں، تو اس کے ذہن اور گمان میں آئے گا شاید کہ یہ آزر کی بیٹی ہوگی. اب جب آزر کی بیٹی ہوگی تو اس کے ساتھ میں بدسلوکی کروں گا تو بات ٹھیک نہیں ہے. سرکاری اعتبار سے پھر ایک الگ بات ہو جائے گی. شاید یہ ساری حکمتیں ہوں اس کے اندر پوشیدہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بات کہی. سپاہی لے کے گئے، وہ جب ہاتھ ڈالنا اور پھر یہ ہے روایات میں، ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، بیوی کو یہ بول کے رخصت تو کر دیے سپاہیوں کے ساتھ، اب لے جانا تو لے جائیں گے، چھوڑیں گے تو نہیں. وہ طاقت ہے، پاور ہے. اور یہ ابن کثیر یہاں تک لکھتے ہیں کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اور اللہ کی طرف قیام میں کھڑے ہو گئے. ابن کثیر نے یہاں یہ بھی لکھا کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور ہزاروں خطا اللہ کے سامنے آہوزاریاں کرنے لگے. خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیے حکمت، کوشش، تدبیر، انبیاء کا طریقہ یہ ہم کرتے ہیں. تدبیر تو کر دیتے ہیں کہ ایسا بول دو، ایسا کرو، ایسا کرو، لیکن اس کے بعد سارا معاملہ سپرد کس کے اور کس کے سامنے گر گئے ہیں، کس کے سامنے آہوزاریاں ہو رہی ہیں؟ اس عظیم و شان طاقت کے سامنے جو چاہ کر گزرنے والی طاقت. ہمارے سردار محمد رسول اللہ کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں پر سب سے بہترین نگاہ رکھنے والا محافظ ہے. یہ اللہ والوں کا کام ہے. تدبیر کر دیے، بھروسہ اپنی تدبیر پر نہیں، زعم اپنی تدبیر پر نہیں، زعم اپنی کوشش پر نہیں. کوشش تدبیر ہمارا کام ہے، ہم کو حکم ہے اسباب اختیار کرنے کا، کر لیے، اور سارا توکل اس ذات پر ہے. متوجہ ہو گئے، رونے لگے، التجائیں کرنے لگے کہ میری لاج تیرے ہاتھ ہے، اس غریب کی لاج تیرے ہاتھ ہے. اپنے بندے کو رسوا نہ کر، یہ تیرے ہاتھ میں ہے. پلٹ گئے اس کی طرف. ہوا کیا؟ جیسے ہی وہ ان کے دربار میں پہنچی ہماری سردارہ، اور وہ ظالم جیسے ہاتھ دراز کیا ان پر، غشی کھا کے گر گیا، مرگی کی بیماری کی طرح، کوئی فالش کا اٹیک جیسا ہوتا ہے، پیرالائز ہوتا ہے، پیرالائز ہو گیا، پڑپڑا رہا ہے، منہ سے جھاگ جا رہی ہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں. جو ہوا اس کے ساتھ اسی وقت امیڈیٹلی جو اٹیک ہوا تو وہ سمجھ گیا. اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دے کہ میں اچھا ہو جاؤں، صحیح ہو جاؤں، تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، میں تجھے آزاد کر دوں گا. سردارہ نے ہماری حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ میری آزادی
کا وعدہ کرتا ہے اللہ تو اس کو اچھا کر دے. اللہ خوب جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کی لاج ضرور رکھتے ہیں. اس کو اچھا کر دیے. اس ظالم نے اٹھ کر کے پھر سے ہاتھ دراز کیا، دھوکہ دیا، پھر گر گیا. اب اس کو یقین ہو گیا، اب کنفرم ہو گیا کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے. چیخا مارا، کس بلا کو اٹھا لائے، سپاہیوں کو گالی گلوچ کرا اور ان کو بولا کہ میرے کو اچھی کر دے، ہاتھ جوڑ کے میرے کو اچھا کر دے، میرے لیے دعا کر دے. اب اس کو اس بات کا تیقن دینا پڑا اور اجرت کی بات کرنی پڑی، کیونکہ اب اس پر بھروسہ اڑ گیا تھا سارا کا بھی. تو اس نے کہا کہ میں اپنی لخت جگر تیری غلامی میں دوں گا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. میں اپنی اولاد، اپنی بیٹی تیری غلامی میں دے دیتا ہوں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. بس یہ قبول کر لے، میرے لیے دعا کر، میرے لیے کہ میں اچھا ہو جاؤں. پھر دعا کی حضرت سارہ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو پھر اچھا ہوا. تو حسب وعدہ اس نے اپنی بیٹی ان کو ہبہ کر دی. اس بیٹی کا نام ہے ہاجرہ. وہ ہماری ماں ہاجرہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے. سارہ علیہ السلام ہاجرہ کو ساتھ لیے، واپس خوشی خوشی آئے. کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، بلکہ انعام میں بادشاہ کی بیٹی مل گئی ہے، لے کر کے آئے ہیں. خلیل الرحمن اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہیں. ان کو دیکھے، قریب آئے دونوں تو خوش ہو گئے. اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے. کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، لوٹا دیا میری بیوی کو. کہا یہ خاتون کون ہے؟ تو انہوں نے واقعہ پورا سنا دیا کہ یہ واقعہ یہ ہے، ایسا ایسا ہوا. دیکھیے یہاں بندہ جو اللہ کے حضور گرا ہوا ہے، اللہ راستہ کیسے کھول رہا ہے. من یتق ومن یتق اللہ یجعلہ مخرجا. اللہ نے قرآن مقدس میں ہم کو یہی وعدہ کیا ہم سے، اور یہ خوشخبری سنائی ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے سامنے گر جاتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کے راستے ہموار کرتا ہے. سمجھے آپ؟ آگے سناؤں گا میں اس آیت کریمہ کے بارے میں، اور کچھ واقعات بھی ہیں، کیسے کیسے راستے اللہ کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے مدد کی. سارہ علیہ السلام سلامت آئیں، ساتھ میں ایک عورت کو لے کے آئیں، اور پھر انہوں نے مشورہ دیا حضرت سارہ نے کہ یہ اجنبی خاتون ہمارے ساتھ کیسے رہے گی، مناسب ہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے ان سے. اور جب بات چیت ہونے لگی دونوں کی اور دونوں گھل مل گئیں، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ عورت بھی کوئی معمولی عورت نہیں، ہاجرہ یہ فطرت سلیم پر ہے، بہت نیک فطرت کی خاتون ہے. اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہو بھی سکتا ہے، واللہ عالم، لیکن جب میں مطالعہ کر رہا ہوں قرآن و سنت کا، تو مجھے ایسے معلوم ہوا کہ یہ ظالم بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ایسے ہی اپنے سے دور نہیں کر دیا، یہ دے کر کے کہ بلا، وہ یہ سمجھتا تھا شاید یہ بھی میرے سے دور ہو جائے، اس کے نزدیک بلا تھی وہ بھی. جسے سارہ کو اس نے بلا کہا تو سمجھتا ہوں کہ وہ بیٹی کو بلا ہی سمجھتا تھا، کیونکہ یہ ظالم لوگ کسی خیر کو برداشت نہیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بچی بچپن سے ہی باپ کی فطرت کے خلاف فطرت سلیم پر ہو، اور یہ ظالم اس کو برداشت نہ کرتا ہو بچپن سے ہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ سمجھ پا رہے ہو؟ اسی لیے اس نے دے کر کے بڑھا دیا حضرت ہاجرہ کو. لے جاؤ اس کو تمہارے ساتھ، تم جیسی، یہ بھی تمہارے جیسی ہے، تم لے جاؤ اس کو نہیں چاہیے. وہ نیک خاتون، وہ بھی نیک خاتون. تو مشورہ دیا سارہ نے کہ ان سے نکاح کر لو. ان سے نکاح کر لیے ابراہیم علیہ السلام. تو اب تو وہ خلیل الرحمن کے نکاح میں آ گئی ہیں. اب کیا مقام ہے ان کا ہاجرہ کا؟ کوئی معمولی مقام تو نہیں، نبی اللہ کی بیوی ہے، انتہائی نیک ترین خاتون. اور اس خاتون کا مرتبہ اور مقام اللہ 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 کیا بلند ہے میرے بھائی. ہاجرہ کا آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی آگے ذرا دیکھتے جائیے، سنتے جائیے کیا ہے یہ خاتون.
کیا عقیدہ، کیا فکر، کیا سوچ کی حامل تھی یہ خاتون، کیا اللہ والیہ تھی یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہیرا تھا جو کوئلے کی کان میں، کوئلے میں پڑا ہوا، جس کو آپ کوئلہ سمجھتے ہیں، جس طرح ہیرا کوئلے کی کان میں پڑا ہوتا ہے تو عام آدمی اس کو کوئلے کا ڈھیلا ہی سمجھتا ہے، لیکن جوہری جب دیکھتا ہے کہ یہ تو کوئلہ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، جوہری کو معلوم ہے، جب وہ جوہری اس کو نکال کے تراشتا ہے، جب وہ اپنی شعاعیں جو نکالتا ہے وہ ہیرا، تو آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہے، اس وقت نکھر کے سامنے آتا ہے، اپنی اصلیت پہ آتا ہے ہیرا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سونے کا ڈھیلا مٹی میں مٹی نظر آتا ہے، جب اس کو آپ تپاتے ہیں وہ بھٹی میں تب کندن بنتا ہے۔ یہ کیا ہے ہاجرہ؟ خالق جانتا تھا ہاجرہ کا، اس لیے ہاجرہ کو وہاں سے اٹھایا، خلیل الرحمن کے ساتھ دیا، اور پھر جو بلندی عطا کی، اللہ اکبر، زمین کی کوئی خاتون پھر ان کی جوتی میں پاؤں نہیں رکھ سکتی، وہ بنا دیا اللہ نے ہاجرہ کو، وہ نکھار دیا۔ نکاح میں آ گئی خلیل الرحمن کے، زندگی گزار رہے تینوں، تکلیفوں سے پاؤں میں چھالے پڑ رہے، زمین گداگری کر رہے زمین کی پشت پر، اللہ کی راہ میں پیروں کو چھل رہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ عمر بیتتی گئی، بڑھاپا طاری ہو گیا تینوں پر، دو عورتیں بوڑھی ہونے کو آ گئی، حضرت کی عمر ہو گئی 86 برس، کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ سورہ صافات میں خبر دیتے ہیں، دعا کیا اس بڑھاپے کی حالت میں، ربی حب لی من الصالحین، ایک صالحین میں سے ایک اولاد عطا کر، ایک بیٹا عطا کر دیجئے رب العالمین۔ وبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنا دی، بیٹا پیدا ہوا، نام رکھے اسماعیل، اور کس کو پیدا ہوا؟ دونوں عورتوں میں سے بڑی بیوی سارہ ہے، نہیں پیدا ہوا ان سے بچہ، چھوٹی ہاجرہ سے بچہ ہو گیا۔ انسانی فطرت سے بالا تر اللہ والے بھی نہیں ہوتے، یاد رکھنا، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ تو ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ ایسے ہی عورتوں کی غیرت کی وجہ سے ہی، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زیادہ سے زیادہ تذکرہ کرتے تھے ہماری وہ ماں کا جس ماں نے رسول اللہ کو اس وقت ساتھ دیا تھا جس وقت کوئی آپ پر ایمان لانے تیار نہیں تھا، وہ ہماری ماں خدیجہ تھی رضی اللہ تعالی۔ ان کی قربانیاں، ان کے اظہار رسول اللہ کبھی نہیں بھلائے تھے، تو بار بار تذکرہ کرتے تھے اپنی اس بیوی خدیجہ کا۔ تو عائشہ چونکہ وہ چھوٹی بچی ہی تھی، اب یہ بھی ایک بہت بڑا حکمت کا معاملہ ہے، میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، حضرت عائشہ کی عمر صحیحین متفق علیہ روایت بخاری مسلم میں 9 برس کی ہے جب آپ کی بدائی ہوئی ہے، تو منکرین اس پر بھی کلام کرتے ہیں، 9 سال کی عمر کی بچی کو کیسا بدائی کر دیتے، اور کیسا 50 سال کے تمہارے نبی شادی کر لیتے، ارے وہ گدھو، تم کو کیا معلوم اللہ کی حکمتیں کتنی عظیم ہوتی ہے، وہ تو اللہ خوب جانتا ہے حکمتوں کو۔ نبی اللہ کی زندگی پورے انسانوں کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، آئیڈل ہے۔ نبی کے زندگی کے ہر شعبے کے اوپر انسانوں کو عمل کرنا ہے، پرسنل لائف، سیکریٹ لائف، سیکشول لائف بھی لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، اس میں تو آزاد نہیں چھوڑ دیں گے نا آپ کو۔ جو میرڈ لائف ہوتی ہے، شادی شدہ زندگی ہوتی ہے، جو سیکشول لائف ہوتی ہے، اس میں آپ کو جانور بنا کے نہیں چھوڑ دیں گے نا، کچھ بھی کرتے پھرو، قانون اور اصول اس کے بھی بنیں گے نا، شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ساری تعلیمات آپ کو انسانوں کو دینی ہے۔
تو ایجوکیٹ کرنے کی لائف، ہیومن نیچر میں، ہیومینٹی کے اندر ایجوکیشن کی لائف، جہاں انسان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، وہ کس ایج میں کرتے ہیں آپ؟ 30 سال کے 35 سال کے لوگوں کو پرائمری میں بھیج کے پڑھاؤ نا، بڈھوں ادھڑ تمہارے مستنڈوں کو پڑھاتے ہو؟ کس عمر کے لوگوں کو پڑھاتے ہو جی؟ 5 سال 6 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال، یہی وہ ایج ہے۔ 9 سال کی ایک ایسی پرائم ایج ہے جس میں پرائمری ایجوکیشن کے لیے سب سے پرفیکٹ ایج ہوتی ہے۔ پرائمری ایجوکیشن کا وہ سب سے سٹینڈرڈ وقت ہوتا ہے انسانی زندگی کا، کہ جہاں سب چیزیں دماغ میں انسان اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایجوکیشن کی۔ اس لیے رب اعلی و عظیم نے ایک میچورڈ اور ایکسپرٹ محمد رسول اللہ کی اسٹوڈنٹ کی لائف جینے کے لیے عائشہ کو ان کے ساتھ دیا، تاکہ وہ تمام تر آپ کی زندگی کے اصولوں کو بیان کرے اور ساری انسانیت کے سامنے اس کو بیان کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی بھائی ایک 50 سال کے آدمی کے حوالے اپنی 9 سال کی بچی کو کوئی باپ دے دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کس طرف جا رہا ہوں؟ آپ میں کہاں جا رہا ہوں کچھ سمجھ پا رہے ہو آپ؟ اپنی ایک دم کم عمر کم سن ایک اسٹوڈنٹ لائف کی بچی کو ایز اے اسٹوڈنٹ ایک 50 سال کے بوڑھے آدمی کے نکاح میں دے دینا، کتنی بڑی قربانی ہے دین اسلام کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر دے دینا، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے کام آنے کے لیے۔ پورے مسلمانوں میں، پورے مومنوں میں یہ شرف بھی اسی کے حصے میں گیا ہے جس پر حضرت عمر بھی رشک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ابو بکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کام بھی انہی کے تقدیر میں گیا ہے، انہی کی لخت جگر اللہ نے مانگی، اللہ نے طلب کیا، اتنی بڑی قربانی وہ بھی ابو بکر سے ہی مانگی، اپنی بیٹی کو محمد کے ساتھ۔ سمجھ گئی بات؟ تو بچی تھی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فطرتاً تو بچی ہے، تو انہوں نے ایک مرتبہ ایسے ہی کہہ دیا تھا بچپن انداز میں، بار بار جب ذکر سنے حضرت خدیجہ کا رسول اللہ سے تو ایسے ہی بول دیے تھے، آپ تو فقط اس بڑھیا کا ذکر کرتے ہیں، ایسی کیا بات اس بڑھیا میں تھی جو ہم میں نہیں ہے؟ بس یہ بات ایک بچکانہ بات انہوں نے کر دی۔ رسول اللہ نے کہا عائشہ تو نے ایسی بات کڑوی بات کر دی ہے کہ زمین کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارا پانی کروا کھارا ہو جائے۔ تم نے کس کے بارے میں کہا عائشہ؟ وہ عورت سارا جہاں مجھے ٹھکرا دیا تھا، اس نے سینے سے لگ گیا، کوئی پرسان حال میرا نہیں تھا اس وقت، اس نے قربانیاں دی، کوئی اس کے مقام نہیں۔ تو خیر یہ تو ہماری ماں خدیجہ کا ذکر آ گیا سرسری، تو میں ذکر کر دیا، لیکن یہ انسانی عورتوں کی فطرت بتا رہا ہوں میں آپ کو، جیسا ہماری ماں نے، تو یہ غیرت ہے عورتوں کے اندر۔ جب ہاجرہ سے بچہ پیدا ہو گیا اسماعیل تو سارا کو غیرت آ گئی ہے، انسانی فطرت ہے، سارا کو ایک دم غیرت آ گئی کہ مجھے بچہ تو ہوا نہیں ہے، لیکن یہ میرے بعد آئی، میری کنیز بن کے آئی، پھر اس کے کوکھ سے بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ آزمائش تھی خلیل الرحمن کی، انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ اس کو مجھ سے دور کر دو۔ آپ پریشان حال تھے کہ کہاں لے جاؤں گا، کہاں چھوڑوں گا۔ یہ ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ آسمانوں میں طے کرتے رہتے ہیں، بندے مخلوق نہیں سمجھ پاتی ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں اور اللہ کیا کروانا چاہ رہے ہیں، ہماری پڑھنے نہیں پڑتی ہے بات۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہو سکتا ہے بعض چیزوں کو تم اپنے لیے شر سمجھو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، تمہیں نہیں معلوم، بعض چیزوں کو تم اپنے لیے خیر سمجھ لو تمہارے لیے شر ہو جائے، تم کو نہیں معلوم۔ تم شر کو خیر، خیر کو شر سمجھ سکتے ہو، تمہیں علم نہیں، اللہ کو علم ہے، تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اس میں بھی اللہ نے کوئی راستہ نکالا،
اللہ ہی یہ الہام کر رہا ہے، یہ سب ڈال رہا ہے دلوں میں کہ سارا کہہ رہی ہے کہ اس کو مجھ سے دور کرو۔ بچے کو لاڑ پیار کرتے بیٹھے تھے، ایک روایت میں یہ بھی ہے، لاڑ پیار کر رہے تھے اسماعیل کو، جبرائیل امین آئے، سلام عرض کر کے کہتے ہیں کہ سفر باندھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے اس گھرانے کو، ہاجرہ کو اور اس کے بچے کو ایک بیابان میں چھوڑنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنا مکرم اور مبارک گھر بنانے والے آپ سے، اطلاع دے دی گئی آپ کو، بس آپ کو یہ حکم ہے کہ لے جاؤ اور اس بیابان میں چھوڑ کے پلٹ جاؤ، یہ حکم ہے آپ کو۔ فوراً اٹھ گئے، بیوی سے کہا سامان باندھو، بیوی صاحبہ حیران ہو گئی، ششدر رہ گئی، ابھی تو لاڑ پیار کرتے بیٹھے تھے بچے سے، اچانک یہ ہو گیا کہ اٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ سامان باندھو، چلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رب کا حکم ہوا ہے آپ کو ایسا کرنے کا؟ کہا جی رب کا حکم ہے، آپ سامان باندھ دیجئے۔ تو یہ بندی فوراً اٹھی، ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرے کہ رب کا حکم ہے، فوراً اٹھے، جھاڑے اور فوراً اپنا سامان باندھے، کہتے چلو تیار ہوں جہاں رب چاہتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، اسی لیے رب کبریا اس گھرانے کے بارے میں کہتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، سورہ ممتحنہ میں ہے، سورہ ممتحنہ کی شروع میں آپ کو آیت نمبر 4 میں غالباً چوتھی آیت کریمہ میں آپ کو یہ بات ملتی ہے ممتحنہ کے، قد کانت لکم فی اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم اور کیا والذین معہ یعنی یہی وہ ہے، سارہ، ہاجرہ، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ ان کا گھرانہ ہے جس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ابراہیم میں اور ان کے گھرانے میں، اللہ نے فرمایا ہے نا۔ یہ انہوں فوراً اٹھے، ہاجرہ سامان باندھے، نکلے سفر کر کے، دور دراز کھائی میں لے جا کر کے چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ قربانیاں صرف جانور کو قربان کرنے کا نام نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، گزشتہ بھی میں نے آپ سے کہا، آپ تو قربانی صرف عید منانے کے لیے کرتے ہیں، آپ کا کانسیپٹ صرف اتنا ہی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قربانی کی عید آ گئی، گوشت کھانے کی عید آ گئی، جانور کاٹو، گوشت جب گھر میں ذخیرہ کرو، کھاؤ، عیش کرو، آپ کی عید تو یہ ہے۔ آپ قربانیوں کو جانتے کیا ہے؟ بیابان میں لے جا کر کے چھوڑ دیے، یہ بھی قربانی ہے نا، آگ میں جلائے گئے وہ بھی قربانی ہے، ہجرت کر کے نکل گئے وہ بھی قربانی ہے، لخت جگر کو لے جا کے جنگل میں چھوڑ رہے ہیں بیابان میں، ریگستان میں، وہ بھی قربانی ہے۔ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ میرے آقا تیار تھے، میرے سردار میرے محمد رسول اللہ تیار تھے یہ سب کرنے کے لیے۔ میرے سردار نے صرف قربانی جانور کو نہیں سمجھا، اگرچہ کہ وہ ابراہیم کی سنت زندہ کرتے تھے میرے سردار علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن نیت صرف جانور کو ذبح کرنے کی، خالی دعوت اڑانے کی نہیں تھی، یاد رکھنا۔ میرے آقا جانور کے اوپر جب گھٹنا لگا کے ذبح کرتے تھے، اس سے پہلے کیا بولتے تھے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اللہ کے لیے۔ آپ تیار ہیں؟ صرف گوشت خوروں کی عید ہو گئی ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، حق نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں جانور ذبح کرنے کا۔ جانور ذبح کرے تو وہ کرے جس کی یہ نیت ہو، جس کا یہ ارادہ ہو کہ زندگی کی ہر چیز میں اللہ کے لیے قربان کرنا تیار ہو، تو کرو، تو شوق سے کرو، کرنا ہی ہے آپ کو، کیونکہ یوم النحر کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو رب کبریا زمین پر ہونے والی اس کی عبادتوں میں کسی عبادت کو محبوب نہیں رکھتا سوائے قربانی کے۔ اس دن اس کو صرف وہ دیکھنا ہے اللہ کو کہ میرا خلیل جو قربانی کیا تھا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کون دکھانے تیار ہے ہم میں سے؟ 1000 میں سے ایک بھی نہیں نکلے گا، 1000 میں سے۔ یوں تو آپ دیکھ رہے کروڑوں قربانیاں ہو رہی ہیں، کروڑوں جانور کاٹ کے پھینک دے رہے آپ،
1000 میں سے ایک بھی نہیں نکلے گا وہ قربانی کرنے جو ابراہیم نے کیا، جو محمد رسول اللہ نے کی. ٹھیک ہے، میں آج وہ موضوع آپ کے سامنے پورا نہیں بیان کر سکتا، لیکن جو کچھ میں بول رہا ہوں گیٹ مارتے جاؤ. ہماری ماں ہاجرہ کو لے جا کر کے بیابان میں چھوڑ دیے، سفر کر کے گئے غیر ذی زرع وادی، قرآن نے اس کو کہا، اس وادی کو بوادع غیر ذی زرع، قرآن کا لفظ ہے، ایک ایسی وادی جہاں پر کوئی سبزہ بھی نہیں اگتا ہے، گھاس بھی نہیں اگتی ہے، چھٹیل پتھروں کا میدان، ریگستان، جہاں آج مکہ ہے، کعبہ ہے. بہت ساری باتیں ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، لوگ بڑی تائید کرتے ہیں. اللہ کے پاس حشر کے میدان میں سب کو جواب دینا ہے. اللہ سب سے پوچھے گا تمہارے دلوں میں کس کی محبت تھی. میں کہوں گا کہ میرے دل میں میرے سرداروں کی محبت تھی، انبیاء کی تھی، ابراہیم کی تھی، اسماعیل کی تھی، محمد رسول اللہ کی تھی انشاءاللہ. اور لوگ جس کی کہتے ہیں کہہ لے. دیواروں کو کعبے کی رفعت بلند کیا تھا ابراہیم نے، اسماعیل نے. آج بھی اللہ نے نشانی کے طور پر وہ پتھر آپ کے سامنے رکھے ہیں. جس پتھر نے لفٹ کیا تھا، بحیثیت لفٹ کام کیا تھا پتھر نے ابراہیم کو اوپر اٹھانے کے لیے تاکہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو. لوگوں نے بغیر کعبے کو چھوئے کعبے کو چھوٹا کر دیا. جس کو اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں بلند کروایا تھا. منطق اور لاجک شیطانوں کے پاس ہے یہ کرنے کی. ایک لکیر کو چھوٹی کرنا ہے بغیر چھوئے کے تو کیا کرتے؟ لاجک کیا ہے؟ ایک لکیر کے بارے میں کہا جاتا کہ لکیر کو بغیر چھوئے چھوٹی کر دو، تو لاجک کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی کیسی کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کیسا کرتے ہیں؟ اس کے بازو بڑی لکیر کھینچ دیتے ہیں، یہ چھوٹی ہو جاتی ہے. دیکھ لینا کیا کیا ٹاورز بن گئے ہیں جس میں اللہ کا وہ گھر یوں بونا ہو گیا ہے. اور وہ جو ٹاورز بنے ہیں، میں چڑھ کے آیا ہوں اوپر، سنی سنائی باتیں نہیں کرتا میں. اس میں برہانی عورت کی تصویر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے پوسٹر کے اوپر. برہانی یعنی پوری برہانی نہیں، نیم برہانی. کہاں؟ حرم کے حدود میں، حدود حرم میں. اور سیل گرلز ٹائٹ برقعے پہنے ہوئے، ہندوستانیوں سے زیادہ ٹائٹ. انڈینز بھی اتنے ٹائٹ برقعے نہیں پہنتے جتنے ٹائٹ برقعے وہاں پر وہ سیلز گرلز پہنی ہوئی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حدود حرم میں. اس لیے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے وہ گھر، اس لیے تیری قربانی دی تھی میری ماں ہاجرہ نے وہاں. تم نے پہاڑوں کو بھی کاٹ دیا. اللہ نے کہا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعار ہے. یہ صفا کی پہاڑی، یہ مروہ کی پہاڑی اللہ کا شعار ہے، اور تم نے شعار کو بھی ختم کر دیا. قیامت کے دن معلوم ہوگا. دنیا میں تو تم میری مخالفت کرو گے، کرو. حشر کے دن تم کو پکڑوں گا میں. تم کس کی تائید کرتے تھے؟ تم نے شعار اللہ کو بھی نہیں چھوڑا. میری ماں ہاجرہ کو وہاں لے جا کر کے ابراہیم چھوڑے غیر ذی زرع وادی میں، کوئی پرسان حال نہیں، چھوڑ کر کے پلٹ رہے ابراہیم. بھاگتے ہوئے آئی، کندھے کو پکڑی میری ماں، کہتی ہے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کون پرسان حال ہے جنگل بیابان میں؟ پانی کا خطرہ نہیں، سبزہ نہیں، اناج نہیں، ایک شیرخوار چھوٹا سا بچہ میرے گود میں دودھ پیتا ہوا، کس کے بھروسے چھوڑ رہے ہیں؟ کیا بول سکتے ہیں؟ آنکھیں ڈبڈبا رہی ہے آنسوؤں سے خلیل الرحمن کی. ماں سمجھ گئی حکم ربانی ہے تب تو یہ کام کر رہا ہے میرا شوہر، ورنہ کبھی نہ کرتا. کہا اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا تو سر ہلا کے کہہ دیا ہاں اللہ نے کہا. تو پیچھے ہٹتے ہوئے کہتی ہے تو پھر شوق سے جائیے، جس نے آپ کو حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا وہی ہمارا کفیل ہے، وہی ہمارا حامی و نصیر ہے. جائیے. چلے گئے.
دور جا کر کے قرآن مقدس میں ہے، دور جا کر کے رکعات باندھ کر کے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے سینے پہ اور رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ انی اسکنت ذریتی، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو سکینت پذیر کیا تیرے گھر، تیرے مکرم گھر کے پاس جہاں تو نے حکم دیا مجھے چھوڑنے کا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو نگہبان ہے۔ ابراہیم کی یہ دعا اللہ نے رد نہیں کی، لاج رکھی، اور اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ تو چاہتا ہی ہے جو کچھ کرنا ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ بہت بہت پیچھے سے حکمتیں باندھتے لاتے ہیں، کام کرتے آتے ہیں، ہماری پڑھلے نہیں پڑتی ہیں، اللہ کی حکمتیں ہمارے مخلوق کے پڑھلے نہیں پڑتی ہیں۔ اللہ چاہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے دعا کر کے، یہاں یہ شیر خوار بچہ اسماعیل، دودھ پیتا ہو بچہ، ہماری ماں توشہ ٹکڑا جو لائی تھی ساتھ وہ ختم ہو گیا، اب جب کھانا نہیں تو دودھ کہاں سے آئے گا ماں بچے کو پلانے کے لیے؟ ماں کو بھائی دودھ نہیں آ رہا ہے، بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، بے چین ہے کہ بچہ مر جائے گا بھوک سے۔ تو وہ تو پہاڑیاں ہیں، وہ صفا کی اور مروہ کی جو کعبے کے پاس دو طرف آپ کو پہاڑیں نظر آتی ہے، کعبہ وہاں پہاڑیاں یہاں، جی، اور وہ میری ماں جہاں کعبہ ہے مقام ابراہیم ہے اس کے پاس کنواں ہے، اس کے پاس کنواں ہے زمزم کا، وہاں لیٹے ہوئے تھے ابراہیم، اس وقت نہ وہ کعبہ بنا ہوا تھا نہ مقام ابراہیم بنا ہوا، جنگل بیابان میں وہ ٹیلا ہے، اٹھا ہوا ٹیلا ہے کعبے کی شکل میں، جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہاں کعبہ ہی تھا، ڈھہ گیا تھا طوفان نوح میں، اس کا نشان باقی ہے، وہاں اللہ کو گھر تعمیر کروانا ہے ابراہیم کے ہاتھوں سے، اس لیے چھڑوایا تھا ان کے گھرانے کو وہاں۔ اب وہاں وہ بچہ پڑا ہوا ہے چھوٹا شیرخوار، یہ عورت ذات کبھی صفا کی پہاڑی پر دوڑ کے جا رہی ہے، پھر بچے کے پاس بھاگ کے آ رہی ہے، پھر مروہ کی پہاڑی پہ بھاگ رہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی انسان نظر آئے تو کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے، پینے کا انتظام ہو جائے، میرا بچہ بچ جائے، ماں کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ تو 7 چکر ایسے ہی ماں دوڑ رہی تھی، کبھی صفا سے شروع کیا انہوں نے، مروہ صفا، آخری چکر مروہ پر ماں کی ختم ہوئی، 7ویں چکر مروہ پہ ٹھہری ہوئی ہے، وہاں سے دیکھ رہی ہے کہ بچے کے پاس کوئی سفید پوشاک میں آدمی نظر آتا ہے، دوڑی ہوئی آئی کہ میرے بچے کو نقصان ہوگا، آدمی غائب جو دیکھا تھا وہ سایہ نہیں ہے، وہ جبرائیل تھے روایت میں ہے، وہ تو غائب ہو گئے، لیکن جہاں بچہ پیر رگڑ رہا ہے وہاں سے پانی ابل رہا ہے۔ ماں کٹا باندھنے شروع کر دی، زمزم ٹھہر جا، عبرانی زبان میں زمزم ٹھہر ٹھہر ٹھہر، انہوں نے کٹا باندھا، رک جا۔ رسول اللہ کی حدیث میں ہے اگر ہماری ماں زمزم کہہ کر کے کٹا نہ باندھتی، پانی اتنا نکلتا کہ وہ سب کچھ غرق ہو جاتا۔ باندھ دیا، پانی رک گیا، وہ پانی ہمیشہ کے لیے رک گیا، اتنا رک گیا کہ ساری دنیا پی لے وہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس طرح سے اسماعیل کے پیروں سے وہاں پر پانی نکلوا دیا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب وہاں پر ایک قبیلہ آیا، رک گیا، قبیلہ راستہ چلتے ہوئے لوگ جو قبائلی زندگیاں گزارتے تھے مسافراں، وہ پانی کی تلاش میں قبائل جو ہے بھٹکتے بھی تھے، جہاں پانی مل جاتا وہاں قبیلے پڑاؤ ڈالتے تھے، تو قبیلے غالباً جہیم یا اس طرح کا کچھ نام ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو وہ لوگ وہاں پر آئے، وہاں وہ رکے اور پڑاؤ ڈالا، انہوں نے ہماری ماں ہاجرہ کو اور وہاں اسماعیل کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو یہاں، تم دونوں، ایک چھوٹا سا بچہ تو بول نہیں سکتا، ماں سے پوچھا عورت سے تم ہو کون اماں، یہاں کیوں ٹھہرے ہو؟ انہوں نے سارا واقعہ اپنا بیان کر دیا، یہ پانی کا واقعہ بیان کر دیا، تو وہ قبیلے والے سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، کوئی معمولی گھرانہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت بھی کریں اور یہاں ٹھہر جائیں، پانی بھی دستیاب ہے، تو وہیں پر انہوں نے بستی بسا دی، اللہ نے بسائی، اللہ کی حکمتیں ہیں وہ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بستی بسا دی، بستی بس گئی۔ اللہ کیا کیا کام کروا رہے ہیں، یہ وہ ماں کی سعی ہے 7 چکر والی جو آپ کر رہے ہیں، عمرہ کو جانے والے اور حج کو جانے والے، یہ وہی سعی ہے جس کو زندہ کر رہے ہیں آپ، یہ شعار ہے اللہ تعالیٰ کے صفا اور مروہ، اور وہ کعبہ، وہ سب اللہ کے شعار ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اب بستی بس گئی، اچھا خاصا بس گئے، اب وہ واقعہ پیش آتا ہے، بچہ 13 سال کا ہو گیا، یہ
13 برس کی عمر کو پہنچ گئے، بلاغت کی عمر کو. فلما بلغ معه السعی، قرآن کہتا ہے جب وہ بالغ ہو گیا اور اس کے ساتھ سعی کرنے کی عمر کا ہو گیا، اس ابراہیم کے کندھے کو کندھا لگا کے سعی کرنے کی عمر کو پہنچا بیٹا، تو خواب میں دکھا رہے ہیں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے. تو بیٹے سے آ کر کے وہاں سے آئے سفر کر کے، اور بیٹے کے پاس جانے کا حکم ہوا. بیٹے کے پاس آئے، بیٹے کو دیکھے خوش ہو گئے کہ بڑا ہو گیا ہے بچہ، اور ساتھ میں صحیح کرنے کی عمر کو ہو گیا ہے. تو اب رات میں خواب میں دکھا دیے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. آزمائشیں کیسی ہو رہی ہے، ہر جگہ آزمائش ہو رہی ہے. تو بیٹے سے کہتے بلا کر کے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کرتا ہوا، تو بول تیرا کیا خیال ہے میرے بچے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ فرماتے سورہ صافات میں ہے، یہ پوری خبریں آپ کو ملے گی. تو وہ بیٹا اسماعیل باپ سے کہہ رہے ابا جان جو حکم اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ کر دیجئے، اس کو آپ کر گزریے. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والے سب صابرین میں سے پائیں گے انشاءاللہ، میں صبر کے ساتھ ذبح ہو جاؤں گا. کون ہے جی یہ کون سکھا رہا ہے وہ اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس مدرسے میں پڑھا ہے یہ مدرسہ وہ کوکھ ہے، ہاجرہ کی گود ہے، ماں کی تربیت ہے اور رب کبریا کی ہدایت ہے. رب کی ہدایت اور ماں کی تربیت اور باپ کا تخم کا اثر، باپ کے تخم کا اثر. عموماً یہ ہوتا ہے کہ تخم خراب ہو تو نسلیں بھی خراب نکلتی ہیں، اور زمین بنجٹ ہو تو بھی فصل خراب ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری، میں کیا بول رہا ہوں؟ بیج خراب ہو تو زمین سے جو درخت نکلے گا وہ خراب ہی نکلے گا، اور جو زمین خراب ہو تو بھی درخت خراب نکلے گا. ماں اور باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے. یہاں ماں باپ بھی اللہ کا خلیل ہے، ماں اللہ کے ولیہ ہے، تو بیٹا کون نکلے گا پھر؟ نبی اللہ ہے، فرمانبردار ہے. کہہ رہے کہ اللہ چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے انشاءاللہ. دونوں باپ بیٹے تیار ہیں، باپ ذبح کرنے اور بیٹا ذبح ہونے. یہ ہو سکتا ہے کہیں دیکھا ہے اس کو؟ اس کو اللہ نے کہا یہ ہے سب سے انتم پریکشا، بولیے اس کو، بہت بڑی آزمائش، انتہائی درجے کی آزمائش. سب کچھ تو دیکھ لیا ابراہیم، تو نے یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، اب یہ دیکھ لوں کیا یہ بھی کرے گا؟ ایک لوتے ایک لختے جگر کو، اور وہ بھی 13 سال کا جوان کھڑا ہوا تیرے بازو کا بیٹا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اس کو بھی میرے لیے ذبح کرتا ہے کیا؟ یہ تھی قربانی. میں نے اسی لیے آپ سے جمعے کے دن بھی کہا تھا گزشتہ، ابراہیم نے اپنے ارادے سے، اپنی نیت سے جانور کو ذبح کیا ہی نہیں، وہ تو اللہ نے کروایا ان کے ہاتھوں جانور ذبح. ابراہیم نے جو کیا وہ کون کرے گا؟ ذرا جانور کو جب ذبح کرنے لگو نا 10 تاریخ کو اتوار کے دن، تو یہ واقعہ یاد ضرور کر لینا کہ میں کیا قربان کر رہا ہوں، ابراہیم نے کیا قربان کیا تھا، اور کیا ہے ہماری عبادتیں، کیا اخلاص ہے، کیا للہیت ہے. ذرا ٹیلی کر کے دیکھ لینا، ذرا محمد رسول اللہ کو خیالوں میں لانا، کیا کیا قربان کیا میرے سردار محمد رسول اللہ نے، اور تم کیا قربان کر سکتے ہو. گوشت کھانے کی عید مت بنا لو، سمجھے؟ دن بھر کا گوشت جمع کرے، رات بھر، دوسرے دن تیسرے دن پتھر کے گوشت لگ رہے، ٹٹیاں لگ رہی ہیں، خوب کھا رہے. ارے بابا کھانے کی عید نہیں ہے،
سوچو کیا کر رہے ہو. انشاءاللہ تسلسل جاری رہے گا. کیا قربانی، عظیم قربانی تھی وہ قربانی. اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی، محمد رسول اللہ کی قربانی. انشاءاللہ وہ آپ کو آگے ہم بتائیں گے اتوار کو، یعنی کل پرسوں اتوار کو تو عید ہے، اس کے بعد والا اتوار درس ہوگا انشاءاللہ مغرب سے عشاء. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اللہ ایمان کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.